السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کی امید ہو اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا یہ سلسلہ بذریعہ حروف تہجی آج اپنے 5ویں درس پر پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم حرف جیم کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے 2 گوشے سمجھیں گے۔ ان میں سے ایک جیم سے جمالہ صلی اللہ علیہ وسلم، جمالہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حسن، آپ کی خوبصورتی، آپ کو اللہ رب العالمین نے جہاں اخلاق سے نوازا تھا وہاں آپ کو حسن سے بھی، جمال سے بھی اللہ نے نوازا تھا۔ اور دوسرا نقطہ ہم سمجھیں گے جودہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت، آپ کا کرم، آپ کا دینا، آپ کا لوگوں پر خرچ کرنا۔ سب سے پہلے جمالہ پر بات کرتے ہیں، آپ کی خوبصورتی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جو سب سے آخر میں فوت ہونے والے ہیں۔ 120 ہجری میں غالباً ان کی وفات ہو گئی ہے، سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے دیکھا تھا، علی وجہ الارض رجل رآہ غیرہ، میں نے آپ جیسا کوئی اور شخص خوبصورتی میں نے اس زمین پر نہیں دیکھا۔ آپ انتہائی خوبصورت، سفیدی مائل سرخ شخصیت کے مائل تھے، یعنی نہ اتنا سفید تھے اور نہ اتنا سرخ تھے، بلکہ سفیدی مائل سرخ آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل مبارک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن، آپ کے ظاہری خلقت کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ فرماتے ہیں، لم يظهر لنا تمام حسنه لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما أطاقت أعيننا رؤيته صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، وگرنہ کسی انسان میں یہ طاقت نہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جمال کو وہ دیکھ سکے۔ اس قول کو سامنے رکھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل جمال مبارک کو، آپ کے مکمل حسن مبارک کو کما حقہ تعبیر دینا یہ ناممکن ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جس طرح دیکھا تھا اسی طرح ہمیں بیان کیا، اور اللہ رب العالمین کے نبی کے سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کے صورت کو ہم تک بیان کیا۔ اب بعد میں آنے والے لوگ اس کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ آپ کے حسن، آپ کا جمال کتنا تھا، بلکہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے شعر میں وہ سارا خلاصہ نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جمال سے اللہ نے نوازا تھا، اتنے کمال سے، اتنی خوبصورتی سے نوازا تھا کہ انہوں نے سب کچھ جو اپنے آنکھ سے دیکھا وہ اپنے شعر میں بند کر دیا۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے خوبصورت میرے آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔
وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی خاتون نے جنم لی ہے۔ آگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے نبی آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک، آپ کو مبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ایسا بنایا گیا جیسے آپ چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے اس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کی شکل و صورت، آپ کے حسن اور جمال کو ساتھ اللہ کے نبی کو بنایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ صحابہ کرام کا اس امت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کے علوم نبوت، آپ کے معارف نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن و جمال کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچایا۔ آپ کے علوم نبوت کے ساتھ ساتھ، آپ کے تعلیمات کے ساتھ ساتھ، آپ کے سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ نے امت پر یہ بھی احسان کیا ہے کہ آپ کے ظاہری حسن و جمال اور شکل و صورت کے خط و خال کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا اور امت تک اس کو پہنچایا۔ اس لیے حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وما كان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاجل ولا اجل فی عینی منہ، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب شخصیت نہیں تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میرے آنکھوں میں، میری نظر میں کوئی اور جلال اور عظمت والا بڑا کوئی شخصیت نہیں تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ میں آپ سے محبت بھی سب سے زیادہ کرتا تھا، سب سے زیادہ تعظیم بھی میں آپ سے کرتا تھا، اس کے باوجود فرمایا وما كنت اطيق ان املا عيني منه، پھر بھی مجھے طاقت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نظر بھر کے دیکھ سکوں۔ پھر بھی محبت ہونے کے باوجود، آپ کو تعظیم ہونے کے باوجود کبھی بھی میں نے آنکھیں بھر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی جسارت نہیں کی۔ وجہ کیا تھا؟ فرمایا اجلال له آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور جمال کی وجہ سے، آپ کے حسن اور جمال کے روب کی وجہ سے۔ فرمایا وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ، اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کا شکل صورت بیان کرو، اللہ کے نبی کا سیرت اور جمال بیان کرو، تو کہتے ہیں میں عامر بن عاص طاقت نہیں رکھ سکتا کہ اللہ کے نبی کے حسن و جمال کو بیان کر سکوں۔ کیوں؟ میں نے آنکھ بھر کر کے کبھی اللہ کے نبی کو کافی دیر دیکھا نہیں ہے، اتنی میرے اندر جرت نہیں تھی آپ کے حسن و جمال کے روح کو دیکھ کر میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہ عامر بن عاص وہ صحابی ہے جس کو عرب کے عرب کے اذکیاء میں شمار ہوتا ہے، عرب کے سب سے زیادہ سمجھدار لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے ان میں عامر بن عاص بھی ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی کا وصف بیان کرو، اللہ کے نبی کا شکل و صورت بیان کرو، فرمایا کہ میرا محبت ہونے کے باوجود، تعظیم کرنے کے باوجود میں اللہ کے نبی کا حسن بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی آنکھیں بھر کے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے حسن، اس کے جمال، ان کے روب کی وجہ سے میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اچھی طرح آنکھوں میں سمویا نہیں ہے۔ تو یہ ان صحابہ کا حیا تھا، ان صحابہ کا تعظیم تھا۔ تو صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو حسن کے بارے میں منظر کشی کی ہے، ان میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، لوگوں میں سب سے خوبصورت چہرے والے محمد رسول اللہ تھے، سب سے خوبصورت چہرے والے محمد رسول اللہ تھے۔ تو آپ یقین سے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ تھی نا۔ تو جو مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خوبصورت سمجھ کر پھر بھی داڑھی کو کاٹتے ہیں، گویا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ فرمایا احسن الناس وجہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے سب سے، لوگوں میں سے سب سے بہترین چہرے والے کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واحسنهم خلقا، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق والے مالک تھے۔ اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورتی اور جمال کا ایک منظر وہ بھی بیان کرتے، فرمایا کانا اذا سر استنار وجهه
कअन्नहु क़ित्अतु क़मर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब आप खुश होते किसी बात पर, जब आप खुश होते किसी बात पर, इस्तनार वजहू, तो आपका चेहरा खुशी की वजह से, मुसरत की वजह से रोशन हो जाता था। कअन्नहु क़ित्अतुन क़मरिन, गोया कि वो चाँद का एक टुकड़ा हो, जिस तरह चाँद चमक रहा होता था, इस तरह आपका चेहरा उस खुशी की वजह से, उस मुसरत की वजह से क्या होता, चमक उठता, आपका चेहरा रोशन होता। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल के बारे में उम्मे माबद का वो मशहूर रवायत आपको पता है। अल्लाह के नबी ने हिजरत वाली रात को, हिजरत वाले दिनों में उम्मे माबद के खेमे के पास से गुजरे। ये खातून थी, रास्ते के किनारे पर इसका घर था। अल्लाह के नबी इसके घर में गए, अबू बकर ने दूध वगैरह मांगा, उसने कहा कि हमारे पास दूध वगैरह नहीं है, हाँ एक बकरी है, वो भी इसी तरह बगैर दूध के खुश कड़ी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हाथ फेरा, अबू बकर सिद्दीक ने उससे दूध धोया, उसमें माबद ने अपने सारे बर्तन दूध के भर दिए। फिर अल्लाह के नबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उस घर से निकले, उस खेमे से निकले। इतने में अबू माबद वापस आए, उस खातून का शोहर वापस आया। उसने देखा कि घर में कुछ तब्दीली सी है, कुछ बरकत है। फरमाया कौन आया था? फरमाया पता नहीं कौन आया था, लेकिन एक शख्सियत आए थे। फिर माबद ने अपने शोहर को एक लंबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत बयान किया, हुलिया बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, एक ऐसी शख्सियत जो न ज़्यादा लंबे थे, न ज़्यादा डंगे थे, न तुन निकली हुई, न पेट निकला हुआ, ना एक लंबा सीरत में वो हुलिया मुबारक से मशहूर है। आप उसको छोटी किताब मोहर नबूवत में पढ़ सकते हैं, बड़े किताब रहीकुल मखतूम में भी तफसील से वो पढ़ सकते हैं। उसमें खुलासा ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतदिलुल क़ामा, दरमियाने कद के इंसान थे। लैसा बित्तवीली, न ज़्यादा लंबे थे, वला बिलकसीरी, न बिल्कुल टिकने थे, न ज़्यादा पस्त कद वाले थे। फरमाया वलम तकुन बशरतुहु शदीदतुल बियाज, आपका जो जिस्म अतहर पर जो आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म पर बशरा था, चमड़ा था, वो इंतहाई सफ़ेद भी नहीं था। बात सफ़ेद होता है जिस तरह गोरों का सफ़ेद होता है, जिससे बात लोग नफरत करते हैं, और इंतहाई सुर्ख भी नहीं था, बल्कि सुर्खी मायल सफ़ेद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर आपका बशरा था, आपका जिस्म मुबारक पर चमड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या था, वो सफ़ेदी मायल सुर्ख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक था। आगे फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में वकान फी वजही तदबीरुन, आपका गोलाई नुमा चेहरा था, न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा, बल्कि गोलाई नुमा चेहरा था। फरमाते हैं सवादुल आइनैनी, हमेशा आंखें सुरमगी रहती थी, सुरमा नहीं लगाते थे, ज़्यादा लगाते थे सुन्नतें, लेकिन ज़्यादा नहीं, बल्कि हमेशा अगर नींद से भी उठते तो नींद से उठते हुए भी आंखों का ये एक खासियत थी कि वो सुरमगी नजर आती थी, आंखों में वैसे सुरमा लगा हुआ हो। आपने लंबे बाल भी रखे, दरमियाने भी रखे, और छोटे बाल भी रखे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक और सहाबी फरमाते हैं कि आपका चेहरा ऐसा रोशन होता था जिस तरह के चौदवी का चाँद हो। एक और सहाबी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कसीफुल लिह्यति अशअरुल मनकिबैनि वज़राइनि व आला सदर, आपकी दाढ़ी मुबारक वो घनी थी, और आपके दोनों कंधों पर छोटे छोटे बाल थे, आपके हाथ पर भी छोटे छोटे बाल थे, और साथ फरमाया कि सीने के ऊपर मशरबा जो होता है, ये जो ऊपर गले का जो हड्डी होती है, इससे लेकर इधर नाप तक नीचे जो सीने की हड्डी, इस पर भी आपके एक बाल का छोटा सा क्या था, लकीर था, बालों का एक लकीर था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी हुस्न के बारे में मुख्तसर से आपको बताया। सीरत के तफसीली किताबों में आपका हुलिया मुबारक को तफसील से बयान किया गया है। एक सहाबी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने अल्लाह के नबी को देखा, आपने सुर्ख जुब्बा पहना हुआ था, आप 14वीं चाँद में निकले, मैं कभी चाँद को देखता हूँ, कभी आपको देखता हूँ, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से ज़्यादा रोशन और खूबसूरत नजर आए। तो ये मुख्तलिफ सहाबा इकराम ने आपके हुस्न की मंजरकशी की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल ही में से एक काम ये था कि काना यतजम्मलु लिलिक़ाइ नास, जो मुलाकात के लिए लोग आते थे, मेहमान आते थे, आप उनके लिए खूबसूरती अपनाते थे, आप उनके लिए तैयार होते थे,
کوئی بھی مہمان باہر سے آتا ہے، کوئی بھی وفد آتا تھا، کوئی بھی باہر سے لوگ آتے تھے، تو اللہ کے نبی یتجملوا للقاء الناس، لوگوں کی ملاقات کے لیے کیا کرتے تھے؟ خوبصورتی کو پسند فرماتے تھے، خوبصورتی کو اپناتے تھے۔ وَيَلْبَسُوا أَجْمَلَ مَا يَجِدُوا، اور گھر میں جو خوبصورت لباس موجود ہوتا تھا وہ پہنتے تھے، کوشش کرتے تھے گھر میں جو موجودہ لباس صاف ستھرا خوبصورت لباس تھا وہ آپ لوگ پہنتے تھے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے ان اللہ جمیل یحب الجمال ویحب ان ترى اثر نعمته على عبده، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، خوبصورتی کو، اور اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ انسان کے اوپر دیے ہوئے نعمتیں اس پر نظر آنی چاہیے، انسان کے اوپر دیے ہوئے نعمتیں اللہ کہتے ہیں اس پر نظر آنا چاہیے۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ گندے پرانے کپڑے پہنے ہوں گے نا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے زاہد ہیں۔ نہیں، زہد یہ ہے کہ آپ صاف ستھرا رہو پھر بھی دنیا سے بے رغبت رہو، یہ کوئی تکبر۔ بعض لوگ یہ بہت جلدی فتویٰ لگاتے ہیں، کوئی بندہ اچھے سے کپڑے پہن لیتا ہے، اچھا سوٹ بوٹ کے رہتا ہے زندگی نا، تو دوسروں پہ فتویٰ لگایا گیا تو بڑا اسراف کر رہا ہے، تو بڑا تکبر سے چل رہا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ بھی تکبر ہے میں خوبصورت جو ہے نا پگڑی پہنتا ہوں، خوبصورت جو ہے نا لباس پہنتا ہوں، اچھے جوتے مجھے پسند ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو، اللہ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے وَيُحِبُّ أَن تُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ، اللہ اپنے بندے پر اپنے دیے ہوئے نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندوں پر دیے ہوئے نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا اثر استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقطہ سمجھ آیا کہ اللہ کے نبی کا تو ایک اللہ رب العالمین نے خود جمال بخشا تھا، یعنی اللہ نے آپ کو خوبصورت بنایا تھا، دوسرا محمد رسول اللہ خود بھی کوشش کرتے تھے کہ میں خوبصورت نظر آؤں، ایسا لباس پہنتے تھے، ایسا وضع قطع بناتے تھے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبہ بھی کبھی کبھار آپ نے خریدا۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ بازار میں خوبصورت جبہ دیکھا، فرمایا اللہ کے نبی اگر یہ جبہ آپ خرید لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، جمعے کے خطبے میں پہنا کریں اور جو مہمان باہر سے وفد آتے ہیں ان کے سامنے پہنا کریں، ان سے سامنے کیا کریں؟ پہنا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام جو مالدار صحابہ کرام تھے، اسی طرح خواتین آپ کو کبھی کبھار بہترین سوٹ جو ہے نا وہ تحفے میں دیتے تھے، بہترین جبہ جو ہے نا بازار سے خرید کر اللہ کے نبی کو تحفے میں دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو خوبصورتی پسند تھی، اور اللہ خوبصورت ہے اس لیے اللہ رب العالمین کے نبی بھی خوبصورتی کو کیا کرتے تھے؟ پسند فرماتے تھے، اور امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ یحب، اللہ پسند کرتا ہے، ان ترى اثر نعمته على عبده، کہ اللہ رب العالمین دیکھے اپنے دیے ہوئے نعمتوں کا اثر بندے پر، یعنی اللہ نے اگر دیا ہوا ہے تو اس کو بخل کر کے نہ رکھو بلکہ اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اولاد پر خرچ کرو، اسی طرح اس میں جو غریبوں کا حق ہے وہ دے دو، یہ کوئی تکبر نہیں ہے، یہ کوئی اسراف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دوسرا نقطہ ہے سیرت نبی صلی اللہ